کمال کو کبھی آتا زوال نہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک کمال ہے، کبھی زوال نہیں آتا، وہ کمال ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. اور سمجھ بھی آیا؟ سبحان اللہ علی نوعین، دو قسم کا ہے. ایک سمجھ آنے پر کہا جاتا ہے کہ بغیر سمجھے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. کہنے والے کا منشا یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی نیکی نہیں، سب زیادہ بے کمال اور گناہ گار میں ہوں، باقی سب مخلوق مجھ سے اچھی ہے. یہ اولیاء اللہ کی جو محنتیں ہیں، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، تمام محنتوں کے بعد سب کے نزدیک ایک شے ضروری ہے کہ انسان کو اپنی فنائیت حاصل ہو جائے کہ میں کچھ نہیں، اپنی نفی نصیب ہو جائے درجہ یقین تک. جب اللہ کی عظمت آتی ہے تو اپنی بڑائی کے خیالات نکل جاتے ہیں. اللہ کی عظمت محبت کے حاصل ہونے کے بعد میں اپنی بڑائی کا، اپنی اچھائی کا یقین رکھوں اپنے بارے میں، یہ سمجھ لو خالی ہے، حقیقت سے خالی ہے. خواہ لوگ کہیں مولوی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، یہ خالی ہے. جب یہ سمجھتا کہ میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، اس ذکر کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اس بات کا یقین آ جائے کہ سب سے زیادہ میں گناہ گار، سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں. ہمارے بزرگوں میں امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں بھی امام ہیں، حدیث میں بھی امام ہیں، تفسیر میں بھی امام ہیں، تصوف میں بھی امام ہیں. ابھی حضرت شاہ صاحب کی نظر پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب سید حفیظ الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا تعلق شاہ عبد القادر رائے پوری سے ہے. شاہ عبد القادر رائے پوری خلیفہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے، اور شاہ عبد الرحیم خلیفہ ہیں امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ. تو ہمارے سلسلے تصوف میں بھی بہت اونچے ہیں گنگوہی. علامہ سید انور شاہ کشمیری بقول ہمارے حزبین بھی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو روزانہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری بھی خلیفہ گنگوہی کے. شیخ الاسلام مولانا سید احمد حسین مدنی وہ بھی خلیفہ گنگوہی کے. شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد الکل وہ بھی خلیفہ گنگوہی کے ہیں. یاد کہنا چاہتا ہوں حضرت گنگوہی تصوف میں بھی امام ہیں. علمی، عملی، اخلاقی، روحانی کمالات اللہ پاک نے بہت عطا فرمائے. لیکن جب میں نے عرض کیا آپ سے کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، یہ حقیقت وہاں بہت نمایاں تھی. ایک دفعہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، بہت قابل غور مسئلہ ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ تم مجھ سے اچھے ہو. قسم کون کھا سکتا ہے؟ عام مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ کے نام نہیں لے سکتا جھوٹا. قسم کھا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اچھے ہو، اس لیے کہ اندر یقین ہے کہ میں سب سے برا ہوں، سب سے زیادہ گناہ گار. اور مقام وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا مٹا ہوا ہوگا، اتنا اپنے آپ کو خالی سمجھے گا. اس لیے کہ اللہ کی عظمت جس کے سامنے ہے، اپنی عظمت کہاں آ سکتی ہے؟ جس کے سامنے اللہ کی عظمت کھلی ہوئی ہو وہ اپنی عظمت کے خیال کا شکار نہیں ہو سکتا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ حقیقت نصیب فرمائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت ان کا فیضان، سینکڑوں اولیاء اللہ تیار کیے، مزاج میں سختی تھی، سختی، مریدوں کی پٹائی کر دیتے تھے، تھپڑ مکہ چل جاتا تھا، نکال دو، نکل جاؤ خانقاہ سے، یہ آرڈر ہوتے رہتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ تھی۔ لیکن یاد رکھو، اولیاء اللہ کی نرمی ہو یا اولیاء اللہ کی سختی ہو، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت مدنی کی نرمی نے سینکڑوں اولیاء اللہ تیار کیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی سختی سے بھی سینکڑوں اولیاء اللہ تیار کیے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ میں دل جوئی بہت تھی، مہمانوں کی، مریدوں کی دل جوئی، حوصلہ افزائی، جیسے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ عنہ کا یہی مزاج تھا بالکل۔ حضرت مولانا عبید اللہ عنہ 16 سال حضرت مدنی کے ساتھ رہے، گھر میں رہے۔ فرماتے مجھے اس وقت ماں باپ نے حضرت مدنی گھر بھیج دیا تھا رہنے کے لیے، جب بھی مجھے نالا باندھنا بھی نہیں آتا تھا، بہت چھوٹے تھے۔ حضرت مدنی کے سارے کمالات دیکھے، بہت فیض پایا، بہت زیادہ مناسبت حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ تھی۔ چلو خیر، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ان کا مزاج بھی دل جوئی کا بہت، حضرت مدنی کا بہت مزاج دل جوئی۔ حضرت تھانوی ایک بات فرماتے، اس بات کے جواب میں فرماتے تھے، مریدوں کی دل جوئی کی ضرورت نہیں، دل شوئی کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا ذوق تھا ان کا، مریدوں کی دل جوئی کی ضرورت نہیں کہ ان کا حوصلہ افزاؤ، دل جوئی کرو، نہیں، سختی کرو، دل جوئی کی ضرورت نہیں، دل شوئی کا مطلب دلوں کے دھونے کی ضرورت ہے، یہ فرماتے تھے۔ ہر ذوق تھا، مزاج تھا، ان کی سختی سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، عرض کیا حضرت زنا کی بڑی عادت، چھوٹتا نہیں۔ حضرت کو غصہ آیا، دے مارا تھپڑ اس کے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑے اونچے لمبے قد کے طاقتور انسان تھے، اس کا سر گھوم گیا، وہ اٹھ کے بھاگ گیا، دوسرے شہر سے آیا تھا کہیں سے، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، وہاں جا کے اس نے خط لکھا، خط میں لکھا جب آپ نے تھپڑ مارا تو مجھے بڑا غصہ آیا، خطرہ ہوا کہ میں آپ سے بدلہ لے لوں، آپ کی بے ادبی ہو جائے مجھ سے، اس لیے میں بغیر اجازت کے بھاگ آیا ہوں آپ کے پاس سے، لیکن آپ کے تھپڑ کا اثر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیا، شفا ہو گئی، علاج ہو گیا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھے تو اتنے باکمال حضرت گنگوہی، آپ کو پتہ 1200 کتابوں کے مصنف ہیں، علم اللہ پاک نے اتنا دیا، اردو کی سب سے بہترین تفسیر بیان قرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس سختی کرتے ہوئے دیکھنے والے تو سمجھیں گے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، تبھی دوسروں کو مار پیٹ رہے ہیں، لیکن حضرت نے عجیب بات کی ہے، عقل دنگ اور حیران ہو جاتا۔ فرمایا جب مریدوں پہ سختی کرتا ہوں، میں ان کی پٹائی کرتا ہوں، یا بول چال میں تیزی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، میں اس وقت اس مرید کا دل دھوتا ہوں برائیوں گندگیوں سے، روحانی بیماریاں، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ریا جو بھی ہوتی ہیں، ان سے میں ان کے دل کو پاک کرتا ہوں، دلوں کی گندگی کو دور کرتا ہوں، اور گندگی کو دور کرنے والے، گندگی اٹھا کے جگہ کو صاف کرنے والے بھنگی ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے مسلمان بھائی کا اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں۔ دیکھنے میں لوگ کہیں گے سختی کر رہے ہیں، بڑا سمجھتے اپنے آپ، لیکن نیت اتنی بڑی ہے، اس مسلمان کا بھنگی، اور بھنگی جانتے ہو کیسے کہتے ہیں؟ آج کا تو فلش سسٹم ہو گیا نا، پہلے بیت الخلاء میں فلش سسٹم نہیں تھا، ہمارے بچپن میں گندگی سارا دن پڑی جاتی تھی، دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ عیسائی آ کر گندگی اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ صفائی کرتا تھا۔
تو گندگی اٹھانے والے، گندگی دور کرنے والے بھنگی ہوتے ہیں، جس کو چوڑے کہتے ہیں، چوڑے ہم۔ فرمایا جب میں سختی کر رہا ہوں، گندگی سے اس کے دل کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں، تو میں اس وقت اس مسلمان کا اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اصلاح ہماری تب ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے مخلوق مجھ سے اچھی ہے، اور صرف لفظی زبانی جمع خرچ نہ ہو، دل کے اندر اس بات کا یقین آ جائے، جس پر گنگوہی قسم کھا لے۔ ایک دفعہ گنگوہی آرام فرما رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، حضرت کے ساتھی، مرید، خادم، شاگرد حضرت کو دبا رہے تھے، کوئی پاؤں دبا رہا، کوئی سر دبا رہا، کوئی ہاتھ دبا رہا۔ ایک میاں جی حضرت کے بچپن کے ساتھی تھے، وہ بیٹھے تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، خدمت لگے ہوئے، خود بڑے آرام سے لیٹے ہوئے ہو، آپ بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ حضرت وہی تو بڑی شان رکھتے، بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمانے لگے ہاں میاں جی میں خوش تو ہو رہا ہوں، اس لیے کہ میری تھکن دور ہو رہی، ان کے دبانے سے میری تھکن دور ہو رہی، لیکن الحمدللہ ان دبانے والوں میں سے کسی سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، دبا رہے ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، خدمت کر رہے ہیں، مخدوم آرام فرما رہے ہیں، لیکن فرمایا الحمدللہ کسی سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور یہ حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے۔ جب یہ نصیب ہوگی پھر اللہ کی محبت کا، تعلق کا سمجھو آغاز ہوگا۔ جب تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں، جب یہ چیز حاصل ہوگی سمجھو اللہ کے صحیح تعلق کی ابتدا ہوئی۔ آگے روحانی طور پر شیخ چلائے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اللہ بھی ترقی برکت دیں گے، تو آدمی کو روحانی ترقی نصیب ہو گئی۔ اس وقت تک اتنا کرنا یہ تو تصوف کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، طلبہ نے دورہ تفسیر پڑھا ہے، ان سب کو اللہ پاک مبارک فرمائے، آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو بہت محبت عشق کے ساتھ پڑھنے کی، پڑھانے کی، پہنچانے کی، قرآن کے ادارے کھولنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ مولانا عبدالحق صاحب